ناظرین، حالیہ چند عرصہ قبل جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے تھے، حالات خراب ہوئے تھے، تو اس وقت ساری دنیا حرکت میں آ گئی تھی۔ امریکہ خود متحرک ہو گیا تھا، ثالثی متعین ہونے لگ گئے تھے، باہر سے وفد آنے لگ گئے تھے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ لیکن آج جب دو مسلمان ممالک کی آپس میں جنگ شروع ہوئی ہے، آپس میں ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے، تو آج کیوں دنیا خاموش بیٹھی ہے؟ آج کیوں امریکہ متحرک نہیں ہو رہا؟ آج کوئی کیوں باہر سے کوئی ثالثی نہیں آ رہا جو ان کے درمیان آپس میں آ کے معاملات کو ٹھیک کروائے؟ کہ مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے؟ کیا وہ ٹرمپ، جس کو یہ مسلم ممالک کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ امن لانے والا ہے وہ ٹرمپ ہی ہے، ٹرمپ کے علاوہ اور کوئی امن لانے والا نہیں ہے، کیا وہ ابھی اس کے اندر نہیں آ سکتا؟ کہ ابھی وہ اس جنگ کو ختم نہیں کروا سکتا؟ بلکہ ابھی تو اس ٹرمپ سے پوچھا گیا انٹرویو میں کہ آپ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو وار چل رہا ہے، جو ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں بلکہ میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے افغانستان کا یہ حال کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں تو روکوں گا بھی نہیں پاکستان کو کہ وہ نہ رکے، بلکہ کیونکہ اس کی جو چاہت تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔ اس کی چاہت ہی یہ تھی کہ مسلمانوں کا خون عام ہو جائے، ان کا قتل عام ہو جائے، ہر طرف ان کا خون بہنے لگ جائے، اس کی وہ چاہت جو وہ پوری ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کہا میں بھی ان معاملات کے اندر نہیں آؤں گا۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ، اب یہ مہینہ ویسے تو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے مہینہ عطا کیا تھا، اور یہ مہینہ صبر اور تحمل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں نے آپ سے جنگ کرنی ہے، یہ تو ویسے بھی منع کیا گیا، اس مہینے میں تو صرف اللہ کی عبادت کرو، صبر کرو اور تحمل کرو۔ لیکن اس عبادت کے مہینے میں دو مسلم ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے آپس میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ہم کوئی افغانستان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ افغانستان، جو افغان طالبان جو ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے خلاف جو پالیسیاں بنا رہی ہیں، ہم تو ان کے مخالف ہیں، نہ کہ ہم افغان قوم کے مخالف ہیں۔ ناظرین، حالیہ کافی عرصے سے ایک گروہ ہے پاکستان میں جو اپنے آپ کو طالبان کا نام دیتا ہے، وہ آئے دن وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس نے حملہ کیا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے مساجد کو نشانہ بنایا ہوتا ہے، کبھی بچوں کو نشانہ بنایا ہوتا ہے، کبھی مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نمازوں کو نشانہ بنایا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نام یہ دیتا ہے کہ میں تو طالبان ہوں، اور یہ طالبان یعنی کہ افغان طالبان کا نام دے کر اپنے آپ کو پھر وہ اس طرح اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتی ہے کہ یہ جو طالبان کا گروہ جو اس پاکستان میں گھسا ہوا ہے، جو پاکستان کے اندر امن کو خراب کر رہا ہے، تو میں نے افغان طالبان سے پوچھا کہ یہ جو گروہ پاکستان کے اندر ہے کہ یہ واقعی میں یہ آپ کا گروہ ہے؟ تو انہوں نے اس بات کا سراسر انکار کیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک اعلان کر دیں کہ جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ پاکستان کے اندر جو حالات خراب ہو رہے ہیں، جو طالبان اپنے آپ کو طالبان کہہ کر پاکستان کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ تو شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ان سے اس بات کا شکوہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت اس بات کا اظہار کر دیتے کہ جو طالبان جو پاکستان کے اندر حالات کو خراب کر رہے ہیں، جو بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں ہمارے مسلمان ممالک آپس میں اتحاد کریں، ہمارے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ آپس میں اتحاد کر کر جو ہمارے غزہ میں مظلوم فلسطینی ہے ان کی مدد کرے۔ یہ وقت تو ان کی مدد کا ہے، نہ کہ یہ کہ اس وقت میں ہم خود لڑ کے اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں لگ کر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی خون بہانے لگ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جس میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، قاتل تو مقتول کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقتول تھا وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اس وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو ناظرین، دیکھا جائے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ دو مسلمان ممالک آپس میں لڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اب جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالات خراب ہوئے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں کیا چاہیے؟ ان حالات میں چاہیے کہ ہم جو ہماری سرحدوں پر جو ہماری افواج جو وہاں پہرا دے رہی ہے، ہم ان کا ساتھ دیں، اور ہمیں ہر حالت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی باہر سے کسی کو نہ بلائے، کسی باہر سے کوئی ثالثی نہ بلائے، بلکہ خود پہل کرے، آپس میں ملے، اور جو معاملات خراب ہوئے ہیں ان معاملات کو درست کر کر یہ جو ابھی جو فساد مسلمانوں کے درمیان آپس میں پھیل رہا ہے، ان سارے کے سارے فساد کو ختم کرے۔ اور جب دو مسلمان ممالک آپس میں لڑتے ہیں، جب دو مسلمان بھائی آپس میں لڑتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں قرآن کا کیا دستور ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو مسلمان ممالک یعنی کہ دو مؤمنین گروہ جب آپس میں لڑے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں مل کر
کچھ باتیں ان کی ہوگی جو ماننے والی ہوگی، کچھ پاکستان کی باتیں ہوگی جو ماننے والی ہوگی، ان تمام مسائل کو حل کر کر آپس میں صلح کی طرف آنا چاہیے۔ تو ناظرین، ابھی جو مسلم ممالک میں آپس میں جو آگ برک رہی ہے، نفرت کی آگ برک رہی ہے، تمام کے تمام مسلم ممالک کے لیڈران کو چاہیے کہ اس آگ کو ختم کرے، آپس میں متفق ہو، آپس میں اتحاد کر کر جو ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی ہے ان کی مدد کرے، اور جو ہم اسلحہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس اسلحے کو ہم اسرائیل کے لیے استعمال کریں اور غزہ کے مظلومین اور فلسطین کی مدد کریں۔